السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی دینی اور معلوماتی ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے، اور دوستوں اور یاروں میں اس کو شیئر کرتے رہیں۔ سوال ہے آج کا کہ کالی مہندی لگانے کا کیا حکم ہے؟ کالی مہندی لگانے کا کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والی ہیں حبیبہ زاہدہ اندارا موناد منجن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مردوں کے لیے تھوڑا سا الگ حکم ہے، عورتوں کے لیے الگ حکم ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ خضاب لگانا، سر اور داڑھی کے بالوں میں سیاہ خضاب کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کالا رنگ وغیرہ استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر ہے، یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسی قومیں ہوں گی جو کبوتر کے سینے کے مانند کالا رنگ، کالا خضاب لگائیں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى من يخضب بالسواد یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے جو کالا خضاب استعمال کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کالا خضاب، خواہ کالی مہندی اس کا نام ہو یا دوسری چیز کالا ہو، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور یہ حکم جوان اور بوڑھے دونوں کے لیے برابر ہے، اس میں یکسانیت ہے، اس میں کچھ تفریق نہیں ہے۔ البتہ کالے رنگ کے علاوہ اور دوسرے رنگ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے عورتیں ہر رنگ کی مہندی ہاتھ اور پاؤں میں لگا سکتی ہیں، البتہ سر میں کالے رنگ کے علاوہ دوسری رنگ کی مہندیاں وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں۔ مہندی لگا کر وضو اور غسل بھی کر سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مہندی اتنی موٹی نہ ہو، اتنی تہدار نہ ہو کہ پانی اس کی تہ تک نہ پہنچ پاتا ہو۔ اگر پانی اس کی تہ تک نہ پہنچ پاتا ہو تو پھر نہ تو وضو درست ہوگا نہ غسل درست ہوگا، ایسی صورت میں نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ میڈک کے پیشاب اور پاخانے کا کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے ہیں ابو ذر صاحب حکیم پورہ کوپا گنج مئو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میڈک ان حرام جانوروں میں سے ہے جس کا پیشاب اور پاخانہ یہ نجس ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا کھانا حرام ہو ان کا پیشاب پاخانہ نجاست غلیظہ ہوتا ہے، لہذا میڈک کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چونکہ یہ دریا وغیرہ میں رہتے ہیں اور وہاں ان دونوں چیزوں سے بچنا مشکل ہے، اس لیے فقہاء نے ضرورتاً اس دریائی پانی کو ناپاک شمار نہیں کیا ہے۔